جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو میں نے سورہ حدید کی 18 اور 19 دو آیتیں تلاوت کی ہیں، ان میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو السابقون الاولون تھے، یعنی جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے سبقت کی۔ اور یہ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آج ذی الحجہ کی 19 تاریخ ہے، یہ مہینہ اور محرم کا مہینہ یہ ایسا سمجھیں کہ اسلام میں قربانیوں کا مہینہ ہے، یعنی اس میں ایسے لوگوں کو قربان کیا گیا، ایسے بہترین افراد کو شہید کیا گیا کہ جن کی مثال اسلام کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ اور ان افراد میں سے خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی ہے، جن کے فضائل اور مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان کیے، اور یہ ان کے فضائل اور مناقب رشتہ داری کے تعلق کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ وہ فضائل ہیں جو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی میں بہترین اعمال کیے، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ان کو جنت کی بشارتیں دی۔ کیونکہ خاندانی تعلق وہ اپنی جگہ، لیکن وہ خاندانی تعلق جو ہے اسی وقت کام آتا ہے جب انسان میں ایمان کی دولت موجود ہو، وگرنہ انسانی تعلق کو اگر دیکھا جائے تو ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن چونکہ ایمان کی دولت سے بہرہور نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کوسوں دور رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی مقام دیا اور آخرت میں بھی ان کا جو مقام تھا اس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کروایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اگرچہ
بنو امیہ سے ہے، اور یہ بنو امیہ وہ خاندان ہے جس کا بنو ہاشم سے زمانہ جاہلیت میں مقابلہ رہا، اور یہ ان کے رقیب رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا، تاکہ وہ ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کے وہ اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح محبت اور اخلاص سے کام لیں جس طرح ان لوگوں نے محبت اور اخلاص سے کام لیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہارا چاہے کسی خاندان سے تعلق ہو، لیکن اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ انسان کو ملتا ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار لا املک لک من اللہ شیئا۔ اور اپنی پھوپھی کو اسی طرح خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا صفیہ تو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرواؤ نیک عمل کر کے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ قیامت کے دن اعمال کے بغیر، نیکی کے بغیر، اللہ کی فرما برداری کے بغیر میں تمہارے کسی کام آؤں گا، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں لا املک لک من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح یہی الفاظ آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہے۔ اور پھر آپ نے ایک اصول بیان کر دیا، کیا ہے لوگوں؟ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں جو کسی کا مقام بنتا ہے وہ تقوی کی وجہ سے بنتا ہے، اور اس طرح اللہ کے ہاں مقام نہیں بنتا جس طرح کے یہود و نصارہ کا گمان تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں نیکی کرنے کی، نیک عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں یہی انبیاء کے ساتھ خاندانی تعلق جو ہے قیامت کے دن یہ اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کا رد کیا ہے ان آیات میں، اور آپ نے بندوں کو یہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص یہ خیال رکھتا ہے کہ اس کا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق یہ آخرت میں بغیر عمل کے، بغیر ایمان کے کام آئے گا، بغیر تقوی کے کام آئے گا، تو یہ اس کا ایسا گمان ہے جس کو برا گمان کہا جا سکتا ہے، یہ اچھا گمان نہیں۔ اور اسی آیات اور انہی احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ان کے ایمان کا سبب کیا بنا؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عساکر کے واسطہ سے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بحر سے اپنے گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری خالہ سودا بنت قریظ یہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے دیکھتے ہی وہ کہتی ہیں کہ اے عثمان آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور عن قریب آپ کو ایسی خوشیاں ملنے والی ہیں کہ آپ ان خوشیوں کو دیکھ کے مالا مال ہو جائیں گے اور آپ اتنی خوشی محسوس کریں گے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ عن قریب آپ کا نکاح ایک ایسی عورت سے ہونے والا ہے جو بڑی ہی پاکیزہ اور ایسے شخص کی بیٹی ہے جو دنیا میں عظیم ترین انسان ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی ان کے ساتھ یہ رشتہ داری جو ہے یہ آپ کی بلندی کا باعث بنے گی، آپ کے لیے یہ خوشی کا باعث ہوگی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کی یہ بات سن کے تعجب میں پڑ گیا کہ یہ میری خالہ کس طرح کی بات کر رہی ہے۔ اور انہوں نے ایک بات یہ کہی، یا عثمان لکل جمال و لکل لسان وہذا النبی معہ البرہان وارسلہ بحقہ الدیان وجاہ التنزیل والفرقان فاتبعہ لا تقطع لک الاوثان۔ اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا جمال دیا ہے اور تجھے فصیح اللسان بنایا ہے، اور میری یہ بات یاد رکھ، یہ ایک نبی ہے، اس کے ساتھ واضح دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن اور فرقان دے کے بھیجا ہے۔ میری تجھے نصیحت ہے کہ تو اس کی اتباع کر اور بتوں کی پوجا سے باز آ جا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ میں ابھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ کوئی نبی بھی دنیا میں آیا ہے۔ میں حیران ہوا، اور پھر وہ خود ہی کہتی ہے محمد ابن عبداللہ رسول من عند اللہ وہذا النبی معہ التنزیل یدعو بہ الی اللہ، کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ اس کی تابع داری کرو، وہ نبی ہے، وہ ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہے، اور وہ اس کتاب کے ذریعے ہی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ان کا ستارہ چمکے گا، اور ان کے راستے میں جو رکاوٹ ہوگی وہ سب دور ہو جائیں گی، پاش پاش ہو جائیں گی۔
تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنی خالہ کے یہ الفاظ سنے تو میرے اس وقت دوست ابو بکر تھے، میں ان سے ملا اور میں نے ان کو ساری یہ بات بتائی، تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ عثمان آپ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، کیا آپ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتے؟ کیا یہ بت جن کو ہماری قوم پوجتی ہے، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، کیا یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اور اسی وقت انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام کی طرف راغب کیا، میں بھی دلی طور پہ تیار ہو گیا، اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں آ گئے جہاں ہم موجود تھے۔ تو آپ نے آتے ہی مجھے یہ کہا کہ اے عثمان، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے اور میں تمہارے پاس ایک ایسا دستور لے کے آیا ہوں، اگر تم اس کی اتباع کرو، اس پہ عمل کرو، تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسے انداز سے میری رہنمائی کی کہ میں فوراً اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو دعوت دیتے ہیں میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے راستہ کھولتا ہے تو پھر اس طرح بھی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب اسلام کو قبول کرنا گویا کہ پورے معاشرے کو اپنے خلاف کرنا اور پورے معاشرے کی دشمنی قبول کرنا تھا۔ کیونکہ آپ سے پہلے جو ایمان لائے ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مردوں میں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ یہ تھے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یعنی مردوں میں آپ کا چوتھا نمبر ہے اسلام لانے کا، اور اگر مرد اور عورتوں کو ملایا جائے تو آپ 5ویں نمبر پہ اسلام لائے۔ اور اسلام لانے کے بعد پھر چونکہ بنی ہاشم اور بنو امیہ کی رقابت تھی، تو آپ کے چچا کو جب علم ہوا کہ عثمان نے تو بنی ہاشم کے ایک فرد کی تابع داری کر لی ہے، تو اسی حکم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی میں بند کر کے اذیتیں دی، اور اذیتیں دینے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا رہا کہ اپنے آبائی دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اذیتوں کو برداشت کیا اور اسلام کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا، اسلام پہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر آنے والے دنوں میں جو تکلیفیں اٹھانا پڑیں، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دیا، اور پھر جب اذیتیں بڑھ گئیں
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے ساتھ ان کو بھی اجازت دے دی کہ آپ مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف چلے جائیں، اور یہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے۔ اور یہ پہلا وہ قافلہ تھا کہ جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد بمائے اپنے خاندان کے، بمائے اپنے اہل و عیال کے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی۔ باقی صحابہ وہ اکیلے اکیلے گئے، اور یہ بمائے اپنے اہل و عیال کے ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ میں پہنچے۔ اور پھر جس طرح افواہیں پھیلتی ہیں، ایک افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش مکہ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، تو یہ پھر مکہ میں آئے، لیکن جب آئے تو حالات پہلے سے بھی دگرگوں تھے، یعنی پہلے سے بھی زیادہ سختیاں مسلمانوں پہ ہو رہی تھی۔ تو چونکہ یہ تاجر پیشہ تھے، اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب انہیں دیا ہوا تھا، پھر اسلام کی خاطر جب صحابہ نے مکہ سے رسول اللہ کی اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو یہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور اسلام کی خاطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بہترین انسان وہ ہے ایمان لانے کے بعد جس کے اندر 3 صفات پائی جاتی ہیں، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور جو دوسری صفت ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، تیسری صفت ہے جو اللہ کے رسول حق لے کے آئے ہیں، وصدق بالحسنى، اس اچھائی کی، اس دین کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ تینوں صفات پائی جاتی تھی، تو اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ تینوں صفات پائی جاتی تھی۔ اسلام لانے کے بعد آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ اگر آپ نے غلاموں کے اوپر سختی ہوتے ہوئے دیکھی تو غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ اگر کسی جگہ دیکھا کہ مسلمانوں کو کھانے پینے کی تنگی ہو رہی ہے تو آپ نے مدینہ میں جانے کے بعد میٹھے پانی کا کنواں آپ نے 12,000 درہم خرچ کر کے آدھا حصہ اس کا خریدا اور اس پانی کو مسلمانوں کے لیے یا وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، یعنی یہ تھا مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف جو ہے سب سے اونچا تھا، اور ان کے بعد جو اس وصف کا مالک بنا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ غلے کی کمی ہے یا مسجد کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
اس قطعے کو خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال خرچ کر کے وہ قطعہ خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ اور اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا یہ خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت میں گھر بنا کے دیں گے۔ مسلمانوں پہ، اہل ایمان پہ اپنے مال کو خرچ کرنا، اور اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر کسی مشکل میں دیکھا، کسی تنگی میں دیکھا، تو آپ نے مال خرچ کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء۔ اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے صدیقوں والے کام کیے، شہیدوں والے کام کیے، لہم اجرہم ونورہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ایسا نور عطا کریں گے کہ وہ حیران ہوں گے اس نور کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان اعمال کا صلہ اس صورت میں دیا ہے۔ کیونکہ صحابہ، خاص کر کے وہ لوگ جن کو خلفاء راشدین کہتے ہیں یا عشرہ مبشرہ، یعنی آپ ایسا اندازہ کریں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی عشرہ مبشرہ میں آتا ہے، اور یہ ان 8 آدمیوں سے پہلے یہ ایمان لائے، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 2 پہلے ایمان لا چکے تھے، ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ عشرہ مبشرہ میں سے یہ ایمان لائے، اور باقی جتنے 7 افراد ہیں وہ ان کے بعد اسلام سے مشرف ہوئے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکہ میں آپ کا سفیر بن کے جانا، یہ کتنا بڑا اعزاز تھا۔ اور یہ وہ اعزاز ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سفیر بن کے مکہ میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پہنچائی، تو انہوں نے آپ کو روک لیا، بلکہ آپ کو یہ کہا کہ اے عثمان، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تو اجازت دی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کے ہمارے اوپر احسان ہیں، لیکن آپ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کو ہم کسی طور بھی
عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور ادھر صحابہ یہ کہتے تھے کہ عثمان خوش قسمت ہے، وہ عمرہ کر لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعتماد تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میں عمرہ نہیں کروں گا میرے عثمان بھی عمرہ نہیں کریں گے۔ اور اس اعتماد کی لاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھی کہ جب کفار مکہ نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، آپ فرماتے ہیں جب تک میرے نبی کو عمرہ کی اجازت نہیں ہوگی عثمان بھی اس وقت تک عمرہ نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا اعتماد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ میں یہ بات مشہور ہوئی کہ عثمان کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے بیعت لی کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ اور اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل فرمائیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ عثمان زندہ ہے یا قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، لیکن اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ کے سوا چاہے کتنا درجے میں کوئی اونچا انسان کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی درجے میں اونچا انسان نہیں ہو سکتا، علم میں بھی آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن علم غیب ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر عثمان زندہ ہے تو یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیارے، جو آپ کی بیعت کر رہے تھے وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ ایسا جیسا کہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دیا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کے ان کی طرف سے بیعت کی، تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور یہ اعزاز کیوں ملا؟ یہ اسی تقوی کی وجہ سے، اسی اطاعت کی وجہ سے اور اسی تصدیق کی وجہ سے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی، اس رقابت کی پرواہ نہیں کی جو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی زمانہ جاہلیت میں تھی۔ آپ نے حق کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا اور السابقون السابقون میں اپنا نام لکھوایا۔ تو گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر دنیا میں اور آخرت میں کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو آؤ آج تم بھی اللہ کے رسول کی اور اللہ کے قرآن کی اسی طرح تابع داری کرو جس طرح صحابہ نے تابع داری کی، جس طرح خلفائے راشدین نے کی، اور اللہ کے راستے پہ، اسلام کے راستے پہ وہ چلتے رہے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی کہ اب کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، کیونکہ انجام سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، اور آگے شہادت کا مرتبہ وہ کیسے آپ کو ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا بشارتیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کی شہادت کو بیان کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برگزیدہ لوگوں کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔